أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 150 سے لے کر 153 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 150 سے لے کر 153 تک ہے۔ تو چلیے ادب سے سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، عظمت سے، عمل سے پھر دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ، بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مددگار ہے، وہوا اور وہ خیر الناصرین بہترین مددگار ہے۔ سنلقی ابھی ہم ڈال دیں گے الرعب فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، سنلقی فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جنہوں نے کفر کیا، بما اس وجہ سے اشرکوا کہ انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم اس چیز کو، لم ینزل بھی جس پر نازل نہیں کیا اللہ نے، سلطانہ کسی دلیل کو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا باللہ بما اشرکوا ما لم ینزل به سلطانہ، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس اور برا ہے، مثوی ٹھکانہ الظالمین ظالموں۔ وَلَقَدْ اور سچ سے، سچ کیا، صدقکم تم سے، اللہ نے، وعدہ اپنے وعدے کو، اذ جب تحسونہم تم قتل کر رہے تھے ان کو، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ حَتَّى یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم نے بزدلی کی، وَتَنَازَعْتُمْ اور تم نے جھگڑا کیا، فی الامر حکم میں، حَتَّى اذا فشلتم وَتَنَازَعْتُمْ فی الامر من بعد اس کے بعد، ما اراکم تمہیں دکھائی وہ چیز، ما تحبون جس کو تم پسند کرتے تھے، منکم تم میں سے کچھ وہ تھے، یرید الدنیا جو دنیا کو چاہتے تھے، ومنکم اور تم میں سے کچھ ایسے تھے، یرید الآخرہ جو ارادہ رکھتے تھے آخرت کا، ثم پھر صرفکم پھیر دیا تم سے، صرفکم عنہم تم کو ان سے، لیبتلیکم
تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے، تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ اور سچ سے، عفا بس بخش دیا، معاف کر دیا، عنکم تم سے، واللہ اور اللہ ذو فضل بڑے فضل والے ہیں، عظیم بڑے عظیم فضل والے۔ اذ جب تسعدون تم چڑھ رہے تھے، ولا تلوون اور تم مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، علی احد کسی ایک کو، والرسول اور رسول یدعوکم تمہیں بلا رہا تھا، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم پھر پہنچا تمہیں، فاصابکم پھر پہنچا تمہیں، غمن غم بغم غم کے بدلے میں، لکیلا تاکہ نہ ہو جاؤ تم تحزنوا غمگین، علا اس پر، ما فاتکم جو تم سے نکل گیا، جو تم سے چھوٹ گیا، ولا اور نہ اس پر، ما اصابکم جو تمہیں پہنچا، واللہ اور اللہ خبیر بڑے باخبر ہیں، بما اس سے، تعملون جو کچھ تم کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور بہترین مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔ جو مدد کرنے والے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کیجیے، اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ پھر فرمایا کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں۔ رعب ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ رعب ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ چیز شریک ٹھہرائی ہے جس کو نہ عقل مان رہا ہے اور نہ اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی مان رہی ہے۔ اللہ نے نہ تو آسمان سے کوئی حکم اتارا شرک کرنے کے لیے، اور نہ انسانی عقل اس کو قبول کر رہی ہے کہ واقعی شرک کرنا جو ہے کوئی اچھی بات ہے، ٹھیک بات ہے۔ یہی بات تھی کہ مشرکین کو احد میں فتح ملنے کے بعد ہی کچھ ہی دوری پر مدینۃ المنورہ دور ہونے کے باوجود انہوں نے کسی قسم کی چڑھائی کرنے اور کسی قسم کا کوئی حملہ کرنے کی کوئی ہمت نہیں کی کہ یہ شرک کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں ہیبت اور رعب ڈال دیا تھا۔ اس کے برعکس جو ایمان والے تھے وہ اپنے سالار اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک غنیم کا پیچھا کرنے کے لیے حمراء الاسد تک گئے، اور حمراء الاسد مدینۃ المنورہ سے 8 میل دور تھا۔ تو یہ شرک کا رعب ان کے دلوں میں، بما اشرکوا ما لم به سلطانا، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ پھر فرمایا اللہ نے سچ کر دکھایا تمہارے ساتھ کہ تمہاری مدد کرے گا اللہ نے، وعدہ اذ تحسونہم کی جب جنگ احد شروع ہونے کے بعد مسلمانوں نے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جم کر مقابلہ کیا، مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ تتر بتر ہو گئے، وہ بھاگنے لگے، انہوں نے پیچھا دکھایا۔ اذ تحسونہم جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم جب تم نے بزدلی کی، وتنازعتم فی الامر اور تم حکم کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا۔ یہ 50 تیر سوار تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے اور اپنی دوربینی سے ایک اونچی جگہ پر انہیں متعین کر رکھا تھا کہ چاہے ہم شکست ہو جائے ہمیں یا ہمیں فتح مل جائے، تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے، مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، تو انہوں نے بحث کی، کچھ نے کہا اللہ کے رسول کا حکم اسی وقت تک تھا جب تک لڑائی ختم ہو جائے، اب فتح مل گئی ہے، ہمیں یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم چلیں، ہم غنیمت کا مال جمع کریں۔ تو وہ آگے، ان کے امیر نے منع بھی کیا، 40 ان میں سے آگے، وہاں 10 رہے۔ تو خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بڑے بہادر، بڑے جنگجو اور بڑے جانباز آدمی تھے۔ انہوں نے وہاں سے موقع پا کر فوراً حملہ کیا، مسلمانوں کی فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو یہی جو فی الامر کے جھگڑا دیکھی، رسول کے حکم میں تم نے جھگڑا، تمہیں وہیں رہنا تھا، تمہیں بحث نہیں کرنی تھی کہ فتح ملی یا شکست ہوئی، کیا ہوئی، تم چھوڑ کر وتنازعتم فی الامر وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون اس کے بعد کہ تمہیں دکھا رہی، یعنی جس چیز کو تم پسند کرتے، پہلے فتح تو مل گئی، لیکن جب رسول کے حکم کو تم نے اس میں بحث کر کے وہاں سے تم ہٹ گئے تو وہ فتح اللہ نے واپس لے لی۔ تو تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے، کچھ آخرت چاہتے تھے۔ حضرت تھانوی، مرشد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے، یہ دنیا جمع کرنا بھی کوئی مذموم نہیں ہے،
دنیا جمع کرنا کوئی بری بات نہیں، کیوں مال غنیمت بھی جمع کرنا اور اس کو سمیٹنا یہ بھی ایک قسم کی کافروں پر یلغار ہے، اور یہ کافروں کی شکست کا ایک اقدام ہے، یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ما اراکم ما تحب منکم من یرید الدنیا ومنکم من ثم صرف لیبتلیکم، اللہ نے پھر فرمایا کہ تمہارا امتحان ہو۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ شکست جو تھی یہ بھی مسلمانوں کی فتح کا ایک سبب تھا۔ یبتلیکم ولقد عفا، اب اللہ فرماتے ہیں مسلمان صحابہ نے کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یہ ایک جزوی واقعہ پیش آیا، اس کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ تم سے جو ہو گیا میں نے سب معاف کر دیا، اب کسی کو کچھ کہنے کی اور کچھ تبصرہ کرنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو تبصرہ کرے وہ اللہ کے حکم اور قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ پھر جب بھگدڑ مچ جاتی ہے، جب بھاگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نفسی کا عالم ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا اور کوئی کسی کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، تو رسول تمہیں بلا رہے تھے، اللہ کے رسول کو بلا رہے تھے، اے فلاں اے فلاں، تم نے فلاں جگہ مجھ سے یہ بیعت نہیں کی، تم نے یہ معاہدہ نہیں کیا، واپس آؤ، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے رسول آ جاؤ آ جاؤ، بھاگو مت۔ تو پھر کیا، پھر تمہیں غم کے بدلے میں غم پہنچا کے بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، اور اسی کے ساتھ یہ خبر بھی اڑ گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا، اس میں بھی حکمت تھی کہ یہ جو تمہیں عارضی طور پر جو شکست دکھائی، اس لیے دکھائی کہ آئندہ تم ایسا کوئی کام نہ کرو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو اور ان کی تعظیم کی خلاف ورزی ہو، ایسا کوئی تم نہ کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیا اور یہ عارضی شکست دکھائی۔ تو صحابہ کرام ورنہ تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار رہے اور ان کے حکم پر چلتے رہے، لیکن یہ جو اللہ فرماتے ہیں اس لیے دیا کہ تاکہ آئندہ تم ایسی حرکت نہ کرو۔ تو محترم سامعین، ان آیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سینے سے لگائے رکھیں، کبھی کسی جگہ پر کوئی بھی مخالفت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کریں، چاہے ہم خوشی میں ہوں، جب بھی غمی میں ہوں، جب بھی ہمارے پاس بہت مال و دولت ساز و سامان ہو، تب بھی ہم اللہ کے حکم پر رسول کے فرمان پر اپنی گردن کو جھکا دیں۔ ہم غربت میں ہوں، ہم سختی میں ہوں، ہم تنگی میں ہوں، کسی حال میں بھی ہمارا حکم نہ چھوٹے۔ دنیا میں سختی اور عیش و آرام اور راحت اور سکھ اور چین اور سکون اور تکلیفیں، یہ سب چیز آنی جانی ہیں، اصل بات ہے ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔